بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امید کرتے ہیں آپ تمام لوگ خیریت سے ہوں گے۔ نہم کلاس اسلامیات کی جو نیو بک ہے اس کی ایکسرسائز جو ہے اس کو ہم دیکھتے ہیں۔ تو پہلا سوال ہے ہمارے پاس، درست جواب کا انتخاب کریں۔ تو اس کا پہلا سوال ہے معلوم کا معنی ہے، تو اس کا جواب ہے جی الف، درست ہے فرشتے۔ دوسرا سوال ہے اللہ تعالیٰ کے حکم سے فرشتوں نے سجدہ کیا، حضرت آدم علیہ السلام کو، الف جواب درست ہے۔ تیسرا سوال ہے فرشتے ہر وقت انسانی اعمال کو لکھنے سے انسان کے اندر جذبہ پیدا ہوتا ہے، احساس سے ذمہ داری کا، الف جواب جو ہے وہ درست ہے۔ چوتھا MCQs ہے، تمام آسمانی کتابوں کے احکام منسوخ کرنے والی کتاب ہے قرآن مجید، الف جواب درست ہے۔ پانچواں MCQs ہے، آخرت سے مراد ہے موت کے بعد کی زندگی، الف جواب جو ہے وہ درست ہے۔ اگر آپ نے ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ سے گزارش ہے کہ چینل سبسکرائب کر لیں۔ مختصر سوالات جو ہیں ان کے جوابات دیکھتے ہیں۔ تو پہلا سوال ہے فرشتوں پر ایمان لانے کی اہمیت بیان کریں۔ تو اس کا جواب ہے جس طرح اللہ تعالیٰ کی ذات، اس کے رسول، آسمانی کتابوں اور آخرت کے دن اور تقدیر پر ایمان رکھنا ضروری ہے، اسی طرح فرشتوں پر ایمان رکھنا بھی ضروری ہے۔ دوسرا سوال، فرشتوں پر ایمان لانے کے 2 اثرات تحریر کریں۔ پہلا ہے جی اس کا، فرشتوں پر ایمان لانے سے انسان یہ یقین کر لیتا ہے کہ فرشتے اس کے تمام اعمال کو محفوظ کر رہے ہیں، اور ایک دن انسان نے اللہ تعالیٰ کے سامنے ان اعمال کا جواب دینا ہے، چنانچہ انسان نیک اعمال شروع کر دیتا ہے۔ دوسرا، فرشتوں پر ایمان لانے سے انسان میں عزت نفس کا احساس پیدا ہوتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کروایا تھا۔ تیسرا سوال دیکھتے ہیں جی، 4 آسمانی کتابوں کے نام لکھیں۔ پہلی ہے جی تورات، حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی۔ زبور، حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل ہوئی۔ انجیل، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی۔ چوتھی کتاب ہے قرآن مجید، حضرت محمد مصطفیٰ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا۔ چوتھا سوال ہے فرشتوں کی سب سے بڑی خوبی کیا ہے؟ فرشتوں کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ جو حکم انہیں دیتا ہے وہ فوراً اس کی تکمیل کرتے ہیں۔ پانچواں اور آخری سوال ہے فرشتوں کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے آخرت کا معنی و مفہوم بیان کریں۔ تو اس کا جواب ہے آخرت کا معنی بعد کی زندگی ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ دنیا کی زندگی کے بعد بھی ایک اور زندگی ہے جو موت کے بعد شروع ہوگی۔ یہ ہمیشہ کی زندگی ہے جو کبھی ختم نہ ہوگی۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ تمام انسانوں سے ان کے اعمال کا حساب لے گا۔ نیک کاروں کو جنت میں بھیج دیا جائے گا اور برے لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ تفصیلی سوال ہے جی اس کا کہ آسمانی کتب اور فرشتوں پر ایمان لانا جو ہے وہ کیوں ضروری ہے؟ تو چلیے اس کا جواب دیکھتے ہیں لانگ کویسچن کا۔ تو پہلا ہمارے پاس جو ہے وہ اس کا سوال ہے جی کہ فرشتوں پر ایمان لانا جو ہے اس کی اہمیت کیا ہے؟ تو یہ ہمارے پاس جو ہے یہ سوال ہے ملائکہ پر اور آسمانی پر کتابوں پر ایمان لانا کیوں ضروری ہے؟ تو ملائکہ پر ایمان لانا کیوں ضروری ہے جی؟ ملکن کی جمع ہے جس کا معنی ہے فرشتے۔ فرشتے اللہ تعالیٰ کی نوری مخلوق ہیں۔ فرشتوں کی اصل تعداد کا علم صرف اللہ تعالیٰ کو ہے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ کی ذات، اس کے رسول، آسمانی کتابوں، آخرت کے دن، تقدیر پر ایمان رکھنا ضروری ہے، اسی طرح فرشتوں پر ایمان رکھنا بھی ضروری ہے۔ فرشتے اللہ تعالیٰ کے ہر حکم کے پابندی کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا قرآن مجید میں ارشاد ہے جس کا ترجمہ ہے جی وہ نافرمانی نہیں کرتے اللہ تعالیٰ کی جس کا وہ انہیں حکم دیتا ہے، اور وہی کرتے ہیں جو انہیں حکم دیا جاتا ہے۔ مشہور فرشتے کون سے ہیں جی؟ تو مشہور فرشتے جو ہیں وہ ہمارے پاس 4 ہیں، حضرت جبرائیل علیہ السلام، حضرت میکائیل علیہ السلام، حضرت اسرائیل علیہ السلام اور حضرت اسرافیل علیہ السلام۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کا کام کیا ہے کہ یہ رسولوں تک وحی پہنچاتے ہیں۔ اس کے بعد حضرت میکائیل کا کام کیا ہے کہ یہ بارش برساتے ہیں اور اللہ کی مخلوق کو رزق دیتے ہیں۔ حضرت اسرائیل کا کام کیا ہے کہ یہ انسانوں کی روح کو قبض کرتے ہیں، اور حضرت اسرافیل کا کام کیا ہے کہ یہ اللہ کے حکم سے جو ہے وہ قیامت کے دن جو ہے وہ
سور پھونکیں گے۔ اب ملائکہ پر ایمان لانے سے ہمیں کیا مقاصد حاصل ہوتے ہیں؟ تو پہلا ہوتا ہے جی ہمیں احساس ذمہ داری حاصل ہوتا ہے کہ ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ہمارے اعمال جو ہیں وہ محفوظ ہو رہے ہیں۔ دوسرا مقصد یہ ہمیں حاصل ہوتا ہے کہ عزت نفس بڑھتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے انسان کو سجدہ کروایا ہوا ہے، تو اس لیے انسان کی عزت نفس جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے۔ تیسرا پوائنٹ ہے جی رجاحیت، کہ قرآن مجید کے مطابق جو ہے وہ فرشتے اللہ تعالیٰ کی نصرت اور مدد لے کر نازل ہوتے ہیں، اور فرشتوں پر ایمان لانے سے انسان مایوسی کا شکار نہیں ہوتا، کیونکہ اس کا یہ یقین ہوتا ہے کہ مشکلات کے وقت فرشتے اللہ تعالیٰ کے حکم سے نصرت اور مدد لے کر نازل ہوں گے۔ اس کے بعد ہے جی قدرت سے آگاہی، کہ انسان جو ہے اس کو اس ساری کائنات جو ہے اس کے بارے میں جو ہے وہ چیزیں علم میں آتی ہیں۔ غیر مادی مخلوق پر ایمان لانے کی تربیت، کہ غیر مادی مخلوق پر ایمان لانے کا حکم دے کر ہمیں اللہ اور اس کے رسول پر اعتماد کر کے کچھ ایسی چیزوں کو مان لینے کی تربیت دی جاتی ہے جو ہمیں نظر نہیں آتی۔ اگر یہ آسمانی کتب پر ایمان لانا، تو آسمانی کتب پر ایمان رکھنا بنیادی عقیدہ ہے۔ آسمانی کتب سے مراد وہ کتابیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے اپنے رسولوں پر نازل فرمایا۔ یہ کتابیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت اور رہنمائی کا ذریعہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آسمانی کتابوں پر ایمان لانے کا حکم دیا ہے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ اور اس کے رسولوں پر ایمان لانا ضروری ہے، اسی طرح آسمانی کتابوں پر ایمان لانا بھی ضروری ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے جی، جس کا مطلب ہے، جس کا ترجمہ ہے، اے ایمان والو اللہ پر ایمان لاؤ، اس کے رسولوں پر ایمان لاؤ، اس کتاب پر جو اس کے رسول خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، اور اس کتاب پر جو ان سے پہلے نازل ہوئی۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہونے والی کتابوں کی صحیح تعداد معلوم نہیں ہے۔ بہت سے انبیاء پر کتابیں نازل ہوئیں، کچھ بڑی کتابیں تھیں اور کچھ چھوٹے رسالے۔ چھوٹے رسالوں کے لیے جو ہے وہ صحیفے کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے، جس کی جمع ہے جی مصحف۔ یہاں پہ سوال بھی بن جاتا ہے صحیفہ کسے کہتے ہیں۔ مشہور آسمانی کتابیں جو ہیں وہ ہم آلریڈی پڑھ چکے ہیں کہ 4 ہیں، تورات، زبور، انجیل، قرآن مجید، اور یہ کن کن انبیاء پر نازل ہوئی ہیں۔ اب آگے جی آسمانی کتب کے اندر جو ہے وہ مشترکہ نکات کون سے ہیں؟ تو ان میں مشترکہ نکات جو ہے وہ سب سے پہلے ہے جی توحید، اس کے بعد ہے جی رسولوں پر ایمان، اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا، یعنی کہ ہر وقت کے لیے جو ہے وہ علاقے کے مطابق جو ہے وہ آنے والی کتاب میں قوانین جو ہیں وہ بیان کیے گئے ہیں۔ اب اگلا ہمارا سوال ہے جی ہمارے پاس، عقیدہ آخرت کے انسانی زندگی پر اثرات کیا ہیں؟ تو اس کا پہلا پوائنٹ بنے گا جواب دہی کا احساس۔ عقیدہ آخرت پر یقین انسان کو درس دیتا ہے کہ یہ دنیا عارضی اور ختم ہونے والی ہے، ایک دن ایسا آئے گا کہ ساری کائنات فنا ہو جائے گی، لہٰذا انسان اس دنیا میں جو اعمال کرے گا ان اعمال کا پورا بدلہ انسان کو آخرت میں مل جائے گا۔ عقیدہ آخرت انسان کے اندر یہ احساس پیدا کرتا ہے کہ وہ دنیا میں جو کچھ کرے گا بالآخر اللہ تعالیٰ کے حضور پیش آ کر اسے اپنے اعمال کا حساب دینا ہوگا۔ جواب دہی کا یہ احساس اسے نیک اعمال پر ابھارتا ہے کہ کہیں کل قیامت کے دن میرے اعمال کم نہ ہو جائیں، نیک اعمال کم نہ ہو جائیں۔ جواب دہی کا احساس نہ ہو تو کوئی طاقت انسان کو نیکی کے لیے آمادہ نہیں کر سکتی۔ دوسرا پوائنٹ ہے جی کردار اور اخلاق میں بہتری۔ عقیدہ آخرت پر ایمان زندگی میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ عقیدہ آخرت پر ایمان جتنا گہرا اور مضبوط ہوگا، انسان کا کردار اور اخلاق اتنا ہی اچھا ہوگا، کیونکہ اسے یقین ہوگا کہ میں نے اپنے اعمال کا حساب دینا ہے۔ تیسرا پوائنٹ ہے جذبہ و اثار۔ آخرت کا یقین انسان کو مال و دولت کی محبت سے آزاد کر دیتا ہے۔ بندہ مومن جتنا بھی مالدار ہو جائے، اپنے مال کو اللہ کی راہ میں بے دریغ خرچ کرتا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے سے اس کی آخرت کی زندگی سنور جائے گی۔ اہل ایمان کا یہی طریقہ ہے کہ وہ اپنی دولت کو اللہ کی رضا کے حصول کے لیے آخرت کے اجر و ثواب کی خاطر خرچ کرنے سے دریغ نہیں کرتے۔ چوتھا پوائنٹ ہے جی صبر و تحمل۔ دنیاوی زندگی میں انسان کے بے شمار مصائب اور مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ایسے حالات میں عقیدہ آخرت انسان کے دل میں صبر و تحمل کا جذبہ پیدا کرتا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ حق کی خاطر جو بھی تکالیف برداشت کی جائے اس کا اللہ تعالیٰ کے ہاں اجر ملے گا، لہٰذا آخرت پر نظر رکھتے ہوئے وہ ہر تکلیف کو خندہ پیشانی سے برداشت کر لیتا ہے۔ نبی اکرم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی اس بات پر گواہ ہے۔ پانچویں جی دنیا سے بے نیاز ہو جانا۔ عقیدہ آخرت پر ایمان رکھنے والا شخص اس دنیا کی عارضی جان کر متاع دنیا سے بے نیاز ہو جاتا ہے۔ وہ آخرت کو دنیا پر ترجیح دیتا ہے اور آخرت کو ہی اپنا اصلی گھر تصور کرتا ہے۔ چھٹا پوائنٹ ہے جی حقوق کی ادائیگی۔ عقیدہ آخرت خالق اور مخلوق کے حقوق کی ادائیگی میں ممدو معاون ثابت ہوتا ہے۔
اسے معلوم ہوتا ہے اگر میں نے دنیا کی زندگی میں کسی کی حق تلفی کی تو قیامت کے روز مجھ سے اس کا بدلہ لیا جائے گا، لہٰذا وہ حقوق اللہ میں بھی کوتاہی نہیں کرتا اور نہ ہی حقوق العباد کی ادائیگی میں کوتاہی کرتا ہے۔ وہ نہ تو کسی پر ظلم کرتا ہے اور نہ ہی کسی کا حق مارتا ہے، بلکہ زندگی میں عدل و انصاف اختیار کرنے کی کوشش کرتا ہے اور تمام افراد کے حقوق کا خیال رکھتا ہے۔ 7واں پوائنٹ ہے جی گناہوں سے نفرت۔ عقیدہ آخرت ہر انسان کو ہر قسم کے گناہوں سے بچائے رکھتا ہے۔ آخرت کی ناکامی اور برے اعمال پر سزا کا خوف اسے اس بات پر آمادہ کرتا ہے کہ وہ گناہوں سے دور رہے، ورنہ دنیا کا کوئی قانون انسان کو برائی سے نہیں روک سکتا۔ آخری پوائنٹ ہے جی جرأت و بہادری۔ ہمیشہ کے لیے مٹ جانے کا خوف انسان کو پست ہمت اور بزدل بنا دیتا ہے، لیکن جب انسان کو یقین ہو کہ یہ دنیا کی زندگی عارضی ہے اور آخرت کی زندگی دائمی ہے تو پھر وہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں جان دینے سے ذرا خوف نہیں کھاتا۔ اسے معلوم ہو جاتا ہے کہ راہ حق میں جان کا نذرانہ پیش کرنے سے آخرت کی کامیابی نصیب ہوگی۔ یہ عقیدہ انسان کے اندر اتنی جرأت و بہادری پیدا کرتا ہے کہ وہ ہزاروں کے لشکر سے ٹکرانے سے بھی خوف نہیں کھاتا۔ تو یہ ہمارے پاس جو چیپٹر ہے اس کی مکمل جو ہے وہ ایکسرسائز جو ہے وہ ہم نے آپ کے سامنے رکھ دی ہے، جس میں چاہے شارٹ ہوں لانگ ہوں تمام سوالات جو ہیں ان کا احاطہ کیا گیا ہے۔ آگے ہے جی سرگرمیاں۔ یہ تمام کی تمام جو کام ہیں سرگرمیوں والے یہ عملی کام ہے۔ آگے ہے جی فرشتوں کی ذمہ داریوں کے بارے میں طلباء کو تفصیل سے بیان کریں کہ جو ہے وہ ہمارے پاس فرشتے آئے ہیں جن کے اوپر ہمارا ایمان ہے وہ کون کون سے ہیں۔ یہ اساتذہ کا کام ہے کہ اساتذہ یہ سرگرمیاں کروائیں۔ تو اس میں جو فرشتے انہوں نے ڈسکس کی ہیں جی حضرت جبرائیل، میکائیل، اسرافیل، اسرائیل، کرامن کاتبین اور منکر نکیر ہیں۔ حضرت جبرائیل کا کام پیغمبروں تک اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچانا تھا۔ حضرت میکائیل کا جو کام ہے وہ بارش برسانا اور مخلوق کو روزی پہنچانا ہے۔ حضرت اسرافیل جو ہیں ان کا جو کام ہے وہ قیامت کے دن سور پھونکنا ہے۔ حضرت اسرائیل جو ہے ان کا کام روح قبض کرنا ہے۔ کرامن کاتبین یہ معزز فرشتے ہیں جو انسان کے اعمال لکھنے میں جو ہے وہ مصروف ہیں۔ منکر نکیر جو ہیں وہ مرنے والے کے پاس جو ہے دو فرشتے آتے ہیں جو اس سے دین کے بارے میں، اللہ کے بارے میں، نبی کے بارے میں سوال پوچھتے ہیں۔ تو یہ ہمارا چیپٹر جو ہے یہ مکمل ہوا۔ اس کی مکمل ایکسرسائز جو ہے وہ ہم نے اپلوڈ کی ہے، جس کا لنک جو ہے وہ اس کی ڈسکرپشن کے اندر ہم دے دیں گے، اور آپ جو ہے وہ اس چینل کو بھی سبسکرائب کریں اور ساتھ جو ہے جو نیچے لنک ہے جس گروپ کا سنگل نیشنل کیریکولم اس کو بھی جو ہے وہ جوائن کریں۔ اس کے اوپر ہم گاہے بگاہے جو ہے یہ نوٹس اپلوڈ کرتے ہیں۔